الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، امت مسلمہ کے دل اس وقت چھلنی ہیں، جو صاحب درد ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس وقت وہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہم سب اس شرمندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ قبر میں اور حشر میں جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ساری رات میں یہ سوچتا رہا کہ کہاں گئے وہ سربراہان مملکت، کہاں گئے وہ بادشاہ وقت، جب ضرورت پڑتی تھی تو جان جانا، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نور الدین کچھ بدبخت مجھے تنگ کر رہے ہیں، آؤ اور آ کے ان سے بدلہ لو۔ وہ سلطان محمود غزنوی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا محمود غزنوی بتا، تیری بڑی شانیں اور عظمتیں ہیں، بڑا تو درود و سلام پڑھا کرتا تھا، بڑے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کے تیرے ملفوظات ہوا کرتے تھے، لیکن بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ محمود غزنوی نے جواب دیا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، وہ عشق، وہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے اللہ نے صرف اس وجہ سے بخشا ہے کہ ایک مکان میں میں نے رات کو قیام کیا، وہاں سامنے قرآن مجید برہان رشید کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا، اور میں ادب قرآن کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا، بیٹھا رہا ہوں، میں نے قرآن کا ادب کیا ہے، ساری رات جاگتا رہا ہوں، سویا نہیں، پاؤں نہیں پھیلائے۔ تو قبر میں جب گیا ہوں میرے رب العالمین نے مجھے فرمایا محمود غزنوی تیری ساری نیکیاں اپنی جگہ، مگر تو نے میرے کلام کا احترام کیا، اس وجہ سے میں تجھے بخش رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے، کوئی سالہ سال کی بات نہیں ہے، چند سال پہلے
جب سلطان محمود غزنوی کی قبر کھلی ہے تو ان کا جسم صحیح سلامت رکھا ہوا تھا۔ نیٹ پر یہ ویڈیو موجود ہے۔ آج کل جو بندہ کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیٹ کے ذریعے اپنی نشانیوں کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج جو اتنا کبھی جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کہیں سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، آخر امت محمد یا امت مسلمہ محبوب علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گی، کیا جواب دے گی؟ ہم لوگ تو کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اصل جن کا احتجاج کرنے سے کچھ بنے گا وہ تو بے غیرتی کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، سوائے اس ترکی کے صدر کے طیب اردگان کے کسی نے اس طرح احتجاج ہی نہیں کیا، اس نے سفیر کو نکال دیا، اس کے اندر کچھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رمق نظر آتی ہے، باقی تو سو رہے ہیں۔ ان کو اپنی کرسی بچانے کے لیے تو احتجاج نظر آتا ہے، اور پھر جب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو سارے کہتے ہیں کہ وہ لبیک والے کہاں گئے، تو مانتے تو تم بھی ہو کہ ایمان والے صرف یہی ہے، غیرت کی بات یہی کر سکتے ہیں، دشمن کو یہی للکار سکتے، تم کیا کر رہے ہو؟ عزیزان محترم، سوچ رہا تھا کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ نور الدین زنگی کو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نور الدین کچھ لوگ تیرے نبی کو پریشان کر رہے ہیں، اور جب ایک دفعہ دو دفعہ محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اب تو ہر چیز کو ہی متنازع کر دیا گیا ہے۔ میں ناراض نہیں ہونا، آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یا محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کو اس طرح لوگ ہلکا جان رہے ہیں، کبھی آپ کو یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ آپ کی صفوں میں تو کوئی ایسے لوگ داخل نہیں ہوگے جو محبوب علیہ السلام کی عظمت کو ہلکا جانتے ہیں۔ یقین فرمائیں، بیر جانا ہوتا ہے، کئی ممالک میں گئے ہیں، مجھے ایک صاحب نے بات سنائی کہ ہمارے یورپ کے اندر کچھ سکولز ایسے ہیں جہاں پہ سینسر لگے ہوئے ہیں، عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے عیسائیوں کو کہ اپنے یسوع مسیح سے نا بچوں کو کہا جاتا ہے چاکلیٹ مانگو۔ اب سینسر کے ذریعے جیسے ہی وہ منہ سے وہ بات نکالتے ہیں، چاکلیٹ ان کی جھولی میں گر جاتی ہے، اور پھر ہیپٹنائز کیا جاتا ہے مسلمان بچوں کو کہ تم اپنے نبی سے کچھ مانگو، تو کچھ نہیں آتا تو کہتے ہیں دیکھو نا یسوع مسیح تو دے سکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جو یہ کہے بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا شرک ہے، تم ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ محبوب کی عظمت کے چوکیدار بنیں گے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے در دولت پہ آجے تو نے دینا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اگر یہ سارا قرآن ہی محبوب کی زندگی کے لیے تھا، پھر اب کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آج وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہیے، ان کے معجزات اور کمالات کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں نا، یہ ایسے نہیں آ رہی، صفوں کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی کون آ گھسا ہے اس کے اندر۔ میں مثال دیتا ہوں، بات سمجھ جائیں گے، ہر بات کھول کے بتانے کی نہیں ہوتی۔ اگر کہیں 4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک مسلمان ہو، ایک یہودی ہو، ایک ہندو ہو اور ایک عیسائی ہو، اور ان کا مکالمہ چل پڑے، کہ میں تمثیل پیش کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ مسلمانوں تمہارے قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کرتے تھے، وہ بیماروں کو اللہ کی عطا سے شفا دیتے تھے، یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ کیا کرتے تھے، تمہارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، تو کیا بتاؤ تمہارے نبی نے ایسا کیا ہے؟
اب یہ سوال ہے نا، سوال ذہن کے اندر ایک عیسائی چھوڑ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، یہودی کھڑا ہو جائے وہ کہے دیکھو ہمارے جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ جب عصا مارا کرتے تھے نا پتھر کے اوپر تو چشمے پھوٹا کرتے تھے، کیا بتاؤ تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے؟ پھر ہندو کھڑا ہو جائے وہ کہے ہمارا جو لچھمن داس تھا وہ تو 14 من کمان کے وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، تمہارے نبی میں یہ کمال ہے؟ اور وہاں کوئی ایسا بغیرت مسلمان بیٹھا ہو اور وہ کہے جی ہمارے نبی تو تھے مگر اختیار کچھ نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ دے نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. ایسے بغیرت لبادہ دین میں در بدر لوگوں کو دین کا نام لے کے گمراہ کرنے والا کوئی شخص بیٹھا ہو اور ایسی تبلیغ کرے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا کوئی مسلمان ہوگا؟ بولیے. اور اگر آپ میں سے کوئی ہو جس نے باقاعدہ پڑھا نہیں، کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھایا، لیکن عزت مصطفیٰ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے، اور وہ کھڑا ہو کر ان بد مذہبوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے او عیسائیو تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کوئی شک نہیں یہ ہمارے قرآن مجید برہان رشید میں لکھا ہوا ہے، لیکن مردے کی تعریف یہ ہے جس کے اندر جان رہ چکی ہو. میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا، میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے. اور یہودیوں تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر کے اوپر اور چشمے پھوٹے. ارے پتھر سے چشمے نکالنا آسان ہے، بتاؤ کوئی ایسا نبی ہے جس نے انگلیوں سے چشمے نکال کے دکھائے ہو؟ وہ وقت یاد کریں، وہ بخاری شریف کی صحیح بخاری کی حدیث پر غور کریں جب میرے آقا جان جانا جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر صحابہ نے عرض کیا آقا پانی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکیں اڈیل دو، جس کے بعد جتنا پانی ہے کٹورے کے اندر ڈال کے میرے سامنے لاؤ. محبوب علیہ السلام نے اس کٹورے کے اندر انگلیاں رکھیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا محبوب کے 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگ گئے. میں حیران ہو رہا تھا شاید اللہ نے حوض کوثر سے کنیکشن کر دیا ہے. انگلیوں سے چشمے نکل رہے ہیں، پتھروں سے چشمے. تو آج بھی ہمارے ملک پاکستان ہے، اس کے اندر کہیں چلے جائیں تو پتھروں سے آج بھی چشمے پھوٹ رہے ہیں. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. ہاں کمال ہے، اس وقت معجزہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگلیوں سے چشمے نکال کے دکھائے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے خدا کی قسم 1500 صحابہ تھے، اگر 5 یا 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا. اور ہندو تو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھگوان داس نے 40 من یا 14 من وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ارے کوئی ایسی مثال لو جو زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. تو یقین فرمائیں ایسے ملا کے پڑھنے سے جو کمثل الحمار ہے، جو اس گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، اس سے وہ عاشق رسول اعلیٰ ہے جو بد مذہب کی آنکھوں میں، گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس عظمت مصطفیٰ کا پرچار کر سکتا ہے. تو سوچنے کی بات تو ہے نا، جب آج ہم ایسے لوگوں سے یارانے رکھیں گے، دوستانہ رکھیں گے جو عظمت مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں، تو قبر میں محبوب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ تو دوست احباب تو یہیں مرے رہیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قبر میں جس نبی نے کام آنا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جس کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے. یہ نہ سمجھنا ایسا گندا عقیدہ لے کے نہیں مرنا کہ جی مردے نہیں سنتے. میں نے کہا مردے نہیں سنتے تو فرشتے سوال کیسے کرتے؟ ہے نا سوچنے کی بات نا. اگر قبر میں جا کے مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو فرشتے کیسے پوچھتے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ اور جب آئے نا فرشتے وہاں بھی تم کرنا بھینگا پن اور کہنا نہیں نہیں مردے نہیں سن دے. لگیں گے نا لیتر، پتہ چل جائے گا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. گندا عقیدہ مت رکھو.
مردے نہیں سنتے تو صحیح بخاری. اچھا ہر بات پہ ہمیں صحیح بخاری پڑھاتے, خود کیوں نہیں پڑھتے؟ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے حدیث پاک؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قبرستان میں گیا کرو تو کیا کہا کرو؟ السلام علیکم. وہ نہیں سنتے نا, اس لیے حکم ملا ہے نا. کوئی شرم ہونی چاہیے. کہاں سے یہ نظریات اور عقائد لے کے آتے ہیں؟ ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں قبر کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ہمیں تو ہمارے محبوب نے بتایا. لے صحیح بخاری میں دکھاؤں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ دفنا کے واپس آتے ہیں مردہ قدموں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک. تو عزیزان محترم, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور شانیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں اب سیاست دانوں کے تذکرے کرتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے وہاں بیٹھ کے محبوب کی سیرت کا باب بھی پڑھ دیا کریں, بتایا کریں ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے, ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جو دنیا میں آئے تو امت کی بخشش کے لیے دعا کی, دنیا میں رہے تو امت کی بخشش کے لیے دعا کی, غار میں گئے تو امت کی بخشش کے لیے دعا کی, مزار میں گئے تو امت کی بخشش کے لیے دعا کی, اور فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہونا, پل صراط سے جب تم گزرو گے میں وہاں کھڑا ہوں گا اور کہوں گا رب سلم امتی. پل صراط پہ تمہارے ساتھ ہوں گا اور جبریل امی میرے امتیوں کے لیے پر بچھائیں گے, میرے امتیوں کے لیے پر بچھائیں گے, میرے امتیوں کے لیے پر بچھائیں گے. غور تو کرو نا, اب جو نبی کا امتی ہوگا نا اس کے لیے پر بچھائیں گے نا. اور ایک ہمیں وہ کہا جاتا ہے وہ جی دیکھو جی مسلمانوں کے اوپر آپ سختی کرتے ہیں, ایک دفعہ جو مسلمان ہو جائے پھر وہ کافر نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا کے عجیب و غریب نمونے سیمپل ظاہر ہو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے, کیا قرآن میں سورہ توبہ میں یہ آیت نہیں ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم؟ قد کفرتم تحقیق پکی بات ہے, کافر ہو گئے بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد. اگر ایمان لانے کے بعد کوئی کافر نہیں ہو سکتا تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ اتنے بولے بھی نہ بڑا کرے, بولا بھی کرے نا آپ, ہے نا قرآن پاک میں. تو مفتی کے فتوے کو قرآن پاک ٹھکرا کے رکھ دیتا ہے, جوتی کے نوک پہ نہیں لکھتا. قرآن برحق ہے, قرآن برحق ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر عیب ہو ہی نہیں سکتا. میرے مولا جب عیب نہیں ہو سکتا, ہم تو مسلمان نہیں مانتے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے, ہم تو اس بات کو جانتے, پھر کیوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ نگاہ علم میں تھا نا جانور پیدا ہو جائے گا جو کہے گا 40 پارے ہیں, لہذا وہ اس کی بات کو نہ سننا, ان کو یارانہ اور دوستانہ نہ نبھانا, بلکہ تیرا رب کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو آج کہیں سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا جا رہا ہے, کہیں محبوب کی عظمت و شانیں کم کی جا رہی ہیں. اب ہم ان سے تو بات تب کریں گے نا جب جو گھر میں پل رہے ہیں اور جو عظمتیں بیان ہی نہیں کرنے دیتے. جب بھی کوئی محبوب کے ذکر کی بات ہوتی ہے کہتے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. کل مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے جی یہ درود السلام جب پڑھیں تو یہ قبول کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کوئی وظیفہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس وظیفے کے عامل سے اجازت لو, اور جتنا کوئی پکا عامل ہوگا اور وہ اجازت دے گا تو وہ وظیفہ اثر کرے گا. تو میں نے کہا درود شریف کا عامل تو خود رحمان ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا عامل تو خود رحمان ہے. اللہ نہ نمازیں پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ حج ادا کرتا ہے, وہ کس کی عبادت کرے؟ وہ تو خود وحدہ لا شریک ہے, وہ تو معبود برحق ہے, وہ کس کی عبادت کرے؟ وہ تو عامل اس بات پہ یار کا ذکر کرتے, وہ بھی یار کا ذکر کرتے, اس کے بندے بھی اس کے یار کا ذکر کرتے. اس لیے پھر جب عامل اجازت دے دے تو پڑھنے والا کامل بن جاتا ہے. تو جو عامل خود خدا ہو, جو وظیفہ وہ خود کرے, جو بھی پڑھتا ہے جس حال میں بھی پڑھتا ہے قبول ہی قبول ہوتا ہے. عزیزان محترم, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور الدین زنگی بات یاد رکھنا, کچھ کتے مجھے پریشان کر رہے. میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو چند خیالات میرے ذہن میں آتے. پہلی بات تو یہ ہے محبوب خود بھی اپنی حفاظت فرما سکتے تھے,
واللہ یعصمک من الناس، قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے لوگوں سے تیری حفاظت کرنی ہے۔ لیکن محبوب نے کیوں فرمایا نور الدین زنگی آ جاؤ؟ دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نور الدین زنگی کی عظمت کا اظہار کرنا تھا، جن کو ہم بادشاہ بناتے ہیں پھر ہم ان کو نگاہ میں بھی رکھتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جن کو ہم بادشاہ بناتے ہیں پھر ہم نگاہ میں بھی رکھتے ہیں، پھر اس سے کام بھی اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا کام نہیں کر رہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، جو ان کے بنائے ہوتے وہ نور الدین زنگی ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اپنا انتخاب بھی دیکھیں، جو تمہاری ضرورت کے وقت کام نہیں آئے تو نبی کی عزت کے وقت کیسے کام آئیں گے؟ اور جن کو نبی بنائے بتاتے ہم نے ان کو بنایا ہے اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ ان سے ہم کام بھی لینا جانتے ہیں۔ اچھا، متنازع کیا جا رہا ہے، ہر بات کو کہہ رہا تھا، تو صحیح بخاری کے اندر ہے من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام۔ کئی مرتبہ، 2 مرتبہ تو میں نے صحیح بخاری کے اندر پڑھی ہے یہ حدیث پاک، من رعانی جس نے مجھے دیکھا فی المنامی خواب کے اندر، فسیرانی فی الیقظہ ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اب محبوب کا دیکھنا تو صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا، مرو تو صحیح پڑھ کی تھی کرو بخاری، ہر وقت لے آتے جی آپ پڑھیں صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، تو صحیح بخاری میں ہے تو ہم تو پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ فیضان مصطفیٰ آج بھی اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ اور پھر جو خواب میں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، اس کے لیے یہ بھی بشارت ہوتی ہے کہ تم مرے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے محبوب کا دیدار نہیں کرے گا۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، بلکہ ہم اس کو یوں بدل دیتے ہیں شاعر سے معذرت کے ساتھ، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، جمال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ کہ جب محبوب کا دیدار ہو گیا تو مرنے سے پہلے ہوگا۔ نور الدین زنگی، آؤ کچھ کتے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اب نور الدین زنگی نے دیکھا جب تو تڑپ گئے کہ میں بھی ہوں اور کوئی میرے محبوب کو تنگ کرے۔ یہ وصال کی بات ہے، کئی صدیوں بعد کی بات ہے، کوئی اس وقت کی بات نہیں ہے۔ نور الدین زنگی، اور پھر محبوب نے یہ نہیں، محبوب نے شکلیں دکھائیں کہ یہ مجھے پریشان کر۔ مستند معتبر اپنے پرائے سب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں حوالے دینے لگ جاؤں تو ٹائم مختصر ہوتا ہے، میں نے تقریر مکمل بھی کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ پریشان کرے، محبوب نے شکلیں دکھائیں۔ اچھا، کوئی بندہ یہ کہے نا کہ جی محبوب خود اپنے معجزے کے زور پہ ان کو نیست و نابود کر دیتے، وہ بھی ہوا ہے، وہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ کتب کے اندر یہ بات ہے کہ جب کچھ لوگ ہیں وہ زمین کے اندر زندہ دسا دیے گئے، اب تک وہ نیچے اتر رہے۔ لیکن نور الدین زنگی کی عظمت کو پھر آج ہم کیسے سلام کرتے ہیں؟ اور میں میری عزت کا چوکیدار ہوں، پھر کوئی اس کا نام بھولے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آئے نا نور الدین زنگی، انہوں نے مدینے کے اندر دعوت کی، دسترخوان بچھایا، اب ایک آدمی کو نا، ایک آدمی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بدبخت نظر نہیں آئے تو فرمایا کوئی دعوت سے معروم تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑے لوگ ہیں، ماتھے کے اوپر بڑا محراب ہے، پڑے رہتے ہیں، حجرے کے اندر نہیں نکلتے، بڑی اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا مجھے ضرور ان سے ملواؤ۔ تو پتہ چلا سارے حجرے میں بند، ماتھے کے اوپر محراب اور اندر گند۔ یہ نبی کی عزت کے چوکیدار نہیں ہوتے، جو نبی کی عزت پہ ایک حرف نہ بول سکیں، قرآن کی حرمت پہ ایک بات نہ کر سکیں۔ ایسے علم کو کیا کرو گے؟ سر میں مارو تم۔ اب گئے نا، ان کو جب دیکھا نا تو وہی تھے بدبخت جن کی شکل محبوب نے دکھائی تھی، یعنی دین کے پردے میں آئے تھے۔ تو کسی کی لمبی داڑیاں اور ماتھے کے محراب، جبے کبے دستار دیکھ کے کسی کی عشق کا پتہ نہیں چلتا، ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ ایمان کا پتہ چلتا ہے محبت رسول کی وجہ سے۔ یہ عزت قرآن پہ بولتا بھی ہے کہ نہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انہوں نے دیکھا نا، اور جس جگہ پہ کھڑے تھے تو محسوس ہوا کہ پاؤں رکھنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی سرنگ کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو۔ جب وہ جگہ کھدوائی تو دیکھا کہ وہ محبوب کے جسم مقدسہ کے قریب پہنچنے والے تھے۔ وہ بدبخت تھے، عیسائی تھے،
اور ان کو کسی نے بھیجا تھا کہ محبوب کا جسم مقدسہ نکال کے لایا جائے اور قیامت تک لوگوں کو بتایا جائے محبوب بے اختیار ہے، لیکن محبوب نے نور الدین زنگی کو بلا کے اپنی حفاظت کا ذمہ لگا کے بتا دیا نبی خود بھی مختار ہے اور جن کو بھیجتا ہے اس کو بھی اختیار دے کے ہی بادشاہ بناتا ہے۔ ان کا سر قلم کر دیا گیا، لوہے اور شیشے کی دیوار بنا کے پگھلا کے چاروں طرف رکھ دی گئی اور رو کے کہا محبوب ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ کوئی مائی کا لال اب آپ کے جسم مقدسہ تک قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج کے یہ جو الو کے پٹھے ہیں ان کو زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ نبی کا انتخاب نہیں۔ جو نبی کا انتخاب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ایک طارق بن زیاد کے بارے میں بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے بھی ہے، صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کسی نے جو محبوب کی یا قرآن کی گستاخی کی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم خود جا کے مقابلہ کریں گے، ہم بھی ہوں اور کوئی ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کرے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ سینوں میں قرآن ہے، سینوں میں قرآن ہے، قرآن تو رہے گا، قرآن تو رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رحمان نے اٹھایا۔ لیکن ہم قرآن سے کیا وفا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات تو ایمان سے بتائیں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا مدینے میں رہتا ہو اور مدینے سے آپ کو خط لکھے اور خط کے اندر سب حال احوال لکھے، مدینے کی کیفیات لکھے، آپ اس کو چوم کے رکھ دیں اور کہیں نہیں نہیں متبرک ہے، مدینے سے آیا میں اس کو نہیں کھولتا، تو جب آپ کو کھولیں گے نہیں تو حالات کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب آپ نے خط کو صرف چوما ہی ہے نا، پڑھا تو نہیں ہے، تو تم نے خط کے ساتھ یہ حال کیا ہے، تو یہ جو کتاب مدینے والے کی طرف سے آئی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر تم عزت و عظمت چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ، قرآن تمہیں اعلیٰ و رفع بنا دے گا، قرآن تمہیں نئی نئی زندگیاں عطا کر دے گا، قرآن نئی زندگیاں عطا کر دے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی کتاب ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ میں بڑا غور کرتا، میں بڑی اس حدیث کے اوپر نہ تحقیق کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو رسی کیوں فرمایا قرآن کو، یعنی ایک ہی سرا نیچے ہے ایک اوپر ہے، اور اوپر بھی کہاں ہے؟ ایک اس کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہیں دیا ہے۔ تو ایک میں نے مفسر اور محدث کی اس حدیث کی شرح دیکھنے کے لیے جب ترمذی کی شرح کھولی تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ایک خوبصورت مثال انہوں نے دی کہ جب کوئی بندہ گڑھے میں گر جائے تو آپ اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ بھائی کنویں میں گر جائے تو بس نیچے اس کو جب اٹھاتے ہیں تو رسی ڈالتے ہیں نا، بھائی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے پھر اس کو کھینچتے ہیں۔ کہا جب تم ذلت کی پستی میں گر جاؤ تو پھر قرآن کو تھام لینا، خدا تمہیں عرفہ کر دے گا، اٹھا لے گا، عزتوں کو بحال کر دے گا۔ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک رحمان کے ہاتھ میں سرا ہے، دوسرا تمہیں دیا ہے، اب تمہاری مرضی، اس کا ہاتھ تم رسی کو پکڑ لو یا چھوڑ دو۔ ہم نے تو اتنا ہی قرآن کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے کہ جب کل خوانی ہوتی ہے نا تو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن جلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم مرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن روح کو فرحت بخشنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم جب کسی کی روح نہیں نکلتی پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ اور اب تو یہ کل خوانی پہ بھی قرآن سے وفا ختم ہو گئی ہے۔ جتنے بھی ماشاءاللہ عقل و خرد کے دانشور آتے ہیں نا، پہلے وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں گٹھلیاں کہاں پڑی ہیں، اور گٹھلیاں بھی کیا پڑھنی ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا کرنا ہے، درود شریف کیا کرنا ہے، ساتھ ہی بیٹھتے پوچھن کی میں فوت تھا جی میں وہ ماری بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ گٹھلیاں چل رہی ہیں دکھاوے کے لیے۔ اور یہ ایصال ثواب کی مجالس بھی ہو رہی ہیں کہ برادری ناک کاٹ کے رکھ دے گی، یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کے ساتھ وفا کریں، کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجے بلند ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کھانا جو
پکایا جاتا ہے غرباء اور مساکین کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں ایم پی ایم این اے، فلاں منسٹر، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں نواب صاحب، یہ ان کے لیے تو نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، طعام المیت یمیت القلب، جہاں فوت کی ہو جائے اس گھر کا کھانا دلوں کو مردہ کرتا ہے. یہ غریبوں اور مساکین کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا. ہاں بات ذرا کڑوی ہے، آپ کو محسوس بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی کئی دن تک رہے گا، زبانوں پر بھی اور دماغوں پر بھی. لیکن آخر کوئی تو ہو جو سچی بات تمہیں بتائے. یہ جو تم ہر چیز ہڑپ ہڑپ کر جاتے ہو نا، دیکھتے نہیں کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے ورثہ کہیں نابالغ بچے تو نہیں، پھر تو مطلقاً حرام ہے. اب حرام کھا کے آئے. دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم میری بات کو رد کر کے دکھائے. جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، اس کی وراثت اس کے بچوں کی ہوتی ہے نا. اب وارث بچے ہیں نا، تو اب جو اگر بچے نابالغ ہیں، نابالغ کی وراثت سے جو کچھ پکا ہے آپ نے کھایا، حرام کھایا ہے، دل مردہ ہوگا. تحقیق کر لیا کریں، ایسے نہیں ٹوٹ پڑتے چاولوں کو دیکھ کر. اب تو ماشاءاللہ ایک طبقہ کہتا ہے ختم قرآن حرام ہے، کھاتا بھی سب سے زیادہ وہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر ادھر ہی ہم رہتے ہیں تو ایسی شخصیات پہنچی ہوتی ہیں وہاں اعتراض کرنے والی، اور پھر سنی بھی ہمارے ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ڈٹھے یاد ہی جائز کا دبی کی میں پائے. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہوتا ہے تو پھر کون سی چیز پڑھیں جس کی وجہ سے حلال ہو جائے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اگر قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہوتا ہے تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس سے حلال ہو جائے؟ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. میں ناقل ہوں، بات ان کی ہے. وہ کسی نے کہا حضور والا ایک بندہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا جائے کھانے کے اوپر تو کھانا حرام ہو جاتا ہے. اور کتابیں موجود ہیں ہماری لائبریری میں، انہوں نے لکھا ایسا کھانا جس کے اوپر قرآن پڑھا جائے وہ خنزیر سے بدتر ہوتا. لکھا ہے، کتابیں ہیں. ہاں با والا ایسے نہیں کسی کے اوپر ہم الزام لگاتے. تو جی ایسے بندہ کہتا ہے جی قرآن پڑھ لو تو کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو استاد سے مسکرائے. عالم ہوتا ہے، وہ کوئی مسکرا کے بھی بات کرتے ہے تو اس کے اندر کوئی علمی پہلو ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. آقا کھانا کھاتا ہوں، برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں. محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی، جس کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان نہیں کھاتا. جس کھانے کے اوپر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کو شیطان نہیں کھاتا. تے دو چار صورتیں ملا گنو تو بے ایمان نہیں کھاتا. تو اگر قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہوتا ہے تو بتاؤ پھر کون سی چیز ہے جو پڑھیں اور حلال ہو جائے؟ وہ جی کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا پھر وہی صحیح بخاری لے آؤ. محبوب جنگ سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ نے کھانا سامنے رکھا، دسترخوان بچ گیا، محبوب نے کچھ پڑھا. معاذ اللہ قرآن ہی پڑھا ہوگا اور کیا پڑھا ہوگا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ارے میرے محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں. محبوب نے کچھ پڑھا اور پھر فرمایا تقسیم کر دو. تو محبوب کیا پڑھتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب محبوب نے پڑھا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، کچھ آپ بھی بریک کے اوپر پاؤں رکھا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جی اوے قاری صاحب ختم نہ پڑھے پہلے سامان آ بنجے. سامان جہاں بھی پڑھا ہے ختم پڑھ لے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ سامان کے اوپر ہی آپ نے پڑھنا ہے. ایسا بھی نہ کیا کریں. سامان جہاں بھی ہے آپ ایمان کو دیکھا کریں. ایمان تو ہے نا تمہارے پاس. اچھا پھر ایک اور نیا ایشو بنا ہوا ہے میلاد کے اوپر نا. اچھا مصیبت یہ ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مفتی ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ گرمی اور سردی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، نور الازا پڑھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے. تو وہ بھی آ کے فتوے دیتے ہیں وہ جی ایسے ہو گیا. ایک میلاد شریف پہ جانا ہوا تو ایک صاحب ہیں المفتی من المفت. ایک ہوتا ہے المفتی من الفقہ، ایک ہوتا ہے المفتی من المفت، یعنی مفت کا مفتی. وہ آیا نا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں کچھ سمجھ نہیں آتی جو میلاد دے بعد ختم کیوں پڑھیں دے؟ یہ تو کول خانی تے پڑھیں دے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے. بس درود و سلام دے بعد لنگر تقسیم تھی تو میں کہ مفتی صاحب تھوڑا جھلی جو. مجھے یہ بتاؤ کیا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن محبوب کی نعت ہے کہ نہیں ہے؟
بولے تو صحیح نا، محبوب کی نعت ہے نا۔ اور تم کسی حاکم علی حاکم مردود کے کلام پڑھ لو، اس رافضی کے، کسی بد مذہب جس کو شعر و شاعری کے ردیف و قافیہ اور رسول کا پتہ نہیں، اس کو یہ نہیں پتہ یہ نعت ہے یا پرسہ ہے یا عرضی ہے یا کیا چیز ہے، جو کسی دنیا دار کا لکھا ہوا کلام تم پڑھ لو تو بڑے خوش ہو رہے ہو، جی ہم نے میلاد منا لیا، خوشی۔ یہ نہیں دیکھتے یہ مخلوق کے کلام پڑھ رہے ہو، قرآن خالق کا کلام ہے۔ ضرور بعد میں پہلے بھی قرآن پاک سے محفل میلاد شروع کرو، آخر میں بھی قرآن پڑھا کرو کہ اے باری تعالیٰ، لوگوں کے تیرے مخلوق کے لکھی ہوئی نعتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اب تیری لکھی ہوئی نعتیں پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب ہم ختم پڑھتے ہیں، سورتیں جو پڑھتے ہیں یہ بھی محبوب کی نعت، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کس کی نعت ہے؟ بولتے رہے نا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کس کی نعت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کس کی نعت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کس کی نعت ہے؟ ارے تم مخلوق کی نعتیں پڑھ کے خوش ہوتے ہو، ہم خالق کی نعتیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں۔ پورا قرآن جو ہے میرے محبوب کی نعت ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آج ہم لذت قرآن سے محروم ہیں، محبت قرآن سے محروم ہیں، عشق قرآن سے محروم ہیں۔ حضرت ابوالعالیہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں فرشتوں کے اجتماع کے اندر محبوب کی عظمت شان بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا اجتماع میں محبوب کی شان بیان کرنا اس کی اپنی سنت ہے۔ تو یہ ابوالعالیہ پہلے غلام تھے اور پھر بہت بڑے امام بنے، کس کی وجہ سے؟ محبوب کی غلامی کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے۔ اب ہم تو پتہ ہے دین کی کیا خدمت کرتے ہیں۔ جو مولوی صاحب ہماری مسجد میں کھڑا اس کی 6,000 7,000 تنخواہ، اور جو ہم بیر سے مولوی بلائیں نا اس کو ہم دیتے 50,000 60,000 لاکھ روپیہ۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ آ کے کل خانی پہ تقریر کر جاتا ہے، پیسے بھی لے جاتا ہے، 50-60 ہزار بھی لے جاتا ہے۔ جس مولوی نے تمہارے ابے کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، جو آپ کی شادی پہ نکاح جس نے پڑھایا، اور پھر کل خانی تک وہ بیچارہ بیٹھا ہے، پھر چیلم تک چوکیدارہ کر رہا ہے، پھر حکم ملتا ہے مولوی صاحب والوں کی دی ونجو ابے دی قبر تے ختم پڑی آؤ، اس کو تو آپ 7,000 دے کے بھی نخرے کرتے ہیں، اور جو بیر سے آیا اس کو لاکھ روپیہ بھی دے کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر قیامت والے دن میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا تم میرے دین کی خدمت گاروں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ جو 50-60 ہزار روپیہ لے کے یا لاکھ روپیہ لے کے آتے ہیں نا، وہ آپ سے کوئی نئی بات نہیں کر جاتے، باتیں تو وہی ہیں، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، صرف کیا ہے آپ کو یہ چسکا پڑ گیا ہے، فلاں بندہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے، یہاں دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ اتنے ذہنی مریض ہو چکے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آ کے فوٹو بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ٹھٹھا ساتھ کا بات گئے، ایک بندے کی وصیت تھی، جنازہ میرا ڈاکٹر صاحب پڑھا ہے، جیسے ہم گاڑی سے بھاگ بھاگ کے فوٹو کھینچنے، میں نے کہا یار جنازہ تو پڑھا لینے دو، بھئی تم فوٹو بنا لو گے تو کیا ہوگا، تمہیں محشر میں کام آئے گا۔ تصویر جو ہے ضرورت کے تحت جائز ہے، ایسے نہیں ہے کہ تم شوق کے ساتھ بناتے رہو۔ بہرحال کس کو سنائے حال دل، کوئی غم آشنا نہیں، کس کو سنائے؟ آپ نے تو یہاں سے سنی ہے، باہر نکل کے کان سے نکال دینی ہے، کانوں کا چسکا پورا ہو گیا۔ تو حضرت ابوالعالیہ جو ہیں وہ اتنے عاشق قرآن ہیں، محبت قرآن میں اتنے گم ہونے والے ہیں، اور محبت قرآن تبھی آتی ہے جب صاحب قرآن کی محبت ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت جدا نہیں، جنہوں نے جدا کیا اس نے تو جدا کر کے رکھ دیا، اس کو کلام سمجھ ہی کیسے آئے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ ایک جنگ میں جاتے ہیں، آپ کے پاؤں کے اوپر نا ایک تلوار کا کٹ لگ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جسم کے اوپر لوہا لگ جائے تو اس کا زہر پھیلتا ہے، اور وہ تلوار بھی زہر آلود تھی۔ تو حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا پاؤں گلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت جو اطباء تھے
حکامات ہے، انہوں نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ پوری ٹانگ ہی ختم ہو جائے گی، اور ٹانگ نہ پاؤں نہ کاٹا گیا ٹانگ جائے گی، پھر یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ بڑے قیمتی ہیں، بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کو بچانا شرط ہے، ضروری ہے، لہٰذا ان کا پاؤں کاٹنا ہوگا۔ اب پاؤں کاٹنے کے لیے جب ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کاٹو گے کیسے؟ انہوں نے کہا ظاہر سی بات ہے، انستیزیا سے مدد لینی پڑے گی، نشہ آور دوائی دینی پڑے گی، چونکہ قرب زمانہ تھا، آپ تبع تابعین میں سے ہیں، اور وہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ نشہ آور چیزیں منع ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی ہے، کئی بزرگ یہ بھی تھے جو کہتے تھے اگر ہمیں خون کی ضرورت پڑے تو دم مصفوح جو ہے وہ حرام ہے، ہمیں خون نہ لگانا، بے شک ہمیں موت واقع ہو جائے، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ لیکن جو علماء نے فتویٰ دیا ہے ٹھیک ہے، ان کی تحقیق بھی زبردست ہے، اب سارے ہم خون لگواتے ہیں، یعنی میں احتیاط اور تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ وہ کوئی چیز ایسی دیتے جو نشہ آور ہو، جو پاؤں کاٹنے میں تکلیف اور اذیت سے بچاتی تو جائز تھا، لیکن وہ تقویٰ کے پیکر تھے، انہوں نے کہا مجھے نشہ آور کوئی چیز نہیں دینی، ہاں ایسا کرنا کوئی خوبصورت قرآن پڑھنے والا قاری بلایا جائے اور وہ میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے، اور جب میں عالم تحیر میں چلا جاؤں، میری نگاہیں عرش والے رب کے سامنے ہوں اور یہ پلک جھپکنا بند ہو جائے، اس وقت میرا پاؤں کاٹ دینا، میں اب نشہ قرآن میں مست ہو چکا ہوں، نشہ قرآن میں اتنا میں مگن ہو چکا ہوں، گم ہو چکا ہوں، محبت قرآن کے اندر محو ہو چکا ہوں، اب میرا پاؤں کاٹ دینا۔ اور یہی ہوا، قاری بلایا گیا، اور قاری نے جب قرآن کی تلاوت کی، آپ پر کیفیت وارد ہو گئی، عالم تحیر میں چلے گئے، یوں کہیں عشق قرآن میں گم ہو گئے، عشق قرآن میں مگن ہو گئے، آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ جب اس کیفیت سے بہ رہے، قرآن کے قاری نے قرآن پڑھنا بند کیا تو پوچھا میرا پاؤں کاٹ دیا؟ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا پاؤں کاٹ دیا ہے۔ پاؤں کو ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں اے میرے پاؤں، جب قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی، اعضاء بولیں گے تو بتا دینا ابو العالیہ کا پاؤں سوائے محبت مصطفیٰ اور محبت قرآن میں کہیں گیا ہی نہیں ہے، جہاں بھی چل کے گیا ہے عشق مصطفیٰ کے لیے چل کے گیا ہے، جہاں بھی چل کے گیا ہے دین مصطفیٰ کے لیے چل کے گیا ہے، جہاں بھی چل کے گیا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن کے گیا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپ احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، لیکن جب تک ملک کے جو سربراہ ہیں اسلامی ممالک کے وہ احتجاج نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کم از کم آج یہ وعدہ ضرور کریں، زیادہ نہیں تو ایک رکوع روزانہ قرآن کا ہم پڑھیں گے، کہنا ہے انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے، زیادہ اللہ نے توفیق دیا زیادہ پڑھیں۔ اب ایسے ہی مقابلہ ہوگا کہ وہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہم نے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بولے وعدہ کرتے ہیں نا، انشاءاللہ کہیں، بہر والے بھی کہیں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے جو کبھی محبوب کی عظمت پر جو ہے حملے کرتے ہیں، کبھی قرآن پر حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرمندگی سے بچائے کہ قیامت والے دن جانے جانا کے سامنے کیسا منہ لے کے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔